بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 64 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کھانا اور عشاء کی نماز اکٹھے ہو جائیں تو کیا حکم ہے، اور اسی طرح اکیلے نماز پڑھ کر جماعت میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے، ان دونوں مسائل کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان تقدیم العشاء علی العشاء، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الزہری عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء واذن المؤذن فابدؤوا بالعشاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عشاء کی اذان ہو چکی ہو، اذا نودی بالعشاء، جب عشاء کی اذان ہو چکی ہو، واذن المؤذن، اور مؤذن نے اقامت کہہ دی ہو، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لو۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اگر عشاء کی اذان ہو چکی، مؤذن نے اقامت بھی کہہ دی، پھر کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشاء کا کھانا حاضر ہو اور نماز کا وقت بھی ہو جائے، اور بھوک اتنی شدید لگی ہوئی ہو کہ نماز میں دل نہ لگنے کا اندیشہ ہو، تو پھر کھانا پہلے کھا کر نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ پہلے جو ہے وہ کھانے کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے نماز میں جو ہے وہ دل کھانے کی طرف لگا رہے گا، خیال جو ہے وہ کھانے کی طرف رہے گا، اور نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بھوک تمہیں شدید لگی ہوئی ہو اور کھانا بھی پہنچ چکا ہو، تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لو، پھر نماز پڑھ لو، کیونکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ نماز میں نہیں لگے گا، ذہن جو ہے وہ آپ کا کھانے کی طرف ہی جو ہے وہ لگا رہے گا، اور وہ کھانا ہی اٹکا رہے گا دماغ میں۔ اس لیے پہلے کھانا کھا کر سکون سے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث جو ہے وہ بیان جواز پر محمول ہے اور رخصت پر محمول ہے۔ عام حالات میں نماز مقدم ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ کھانا چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ اتنی بھوک آپ کو لگی ہوئی ہو کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو، کمزوری ہو، اور اتنی بھوک ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف بلکہ کھانے کی طرف لگا رہے گا، تو پھر آپ جو ہے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ تو یہ رخصت پر محمول ہے، اور ہم لوگ اس کو بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے کھانا ہے بعد میں نماز ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ اور نماز کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہی نہ ہو۔ نماز پہلے ہے، کھانا بعد میں ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ مخصوص صورت ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، جماعت میں نماز میں کمزوری ہوگی، اور کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ پہلے کھانا کھا لو۔ اتنی شدید بھوک میں اگر آپ نماز شروع کر لو گے تو پھر آپ کی نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَبِي الْأَسْوَدِ بْنِ جَابِرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهما يريان الناس قد صلوا ثم أتيا المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقعدا ناحية من المسجد وهم يريان أن الصلاة لا تحل لهما، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما أرسل إليهما فجيء بهما وفرائسهما ترتعد مخافة أن يكون حدث في أمرهما شيء، فسألهما فأخبراه الخبر فقال إذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس وجعل الأولى هي الفرض۔ وقد روى هذا الحديث جماعة عن أبي حنيفة عن الهيثم فقالوا عن الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ
جابر بن اسود یا اسود بن جابر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ پھر وہ دونوں مسجد کی طرف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت نماز میں تھے، تو وہ دونوں مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان الصلاۃ، کہ نماز جو ہے ان کے لیے اب جائز نہیں ہے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ان دونوں کو دیکھا، ان کو بلایا، تو ان کے فجیء بہما وفرائسہما ترتعد، اور ان کے اپنے پاس ان کو بلایا تو ان کے شانے جو ہے اس خوف سے کانپ رہے تھے کہ ان یکون حدث فی امرہما شیء، کہ ان کے بارے میں کوئی چیز پیش آئی ہے۔ تو ان دونوں سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے پوری بات بتائی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا جب تم ایسا کر لو تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، پہلی نماز کو فرض بنا دو۔ یہ حدیث جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے عن الہیثم کے سند سے مروی ہے۔ فقالوا، محدثین کہتے ہیں عن الہیثم یرفع الی النبی، ہیثم نے جو ہے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اکیلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد وہ اس کو مسجد میں جماعت مل جاتی ہے، تو کیا وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اکیلے اس نے فرض ادا کر لیے ہیں، اس کے بعد جماعت مل جاتی ہے اس کو، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، البتہ مغرب کی نماز میں وہ ایک رکعت مزید ملائے گا تاکہ 4 رکعتیں ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو وہ جماعت میں شریک ہو کر پڑھ رہا ہے وہ نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، اور نفل 3 نہیں ہوتے، یا 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی اس کو جماعت سے مل گئی ہے تو وہ جماعت سے پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رکعت مزید ملا لے اس کے ساتھ تاکہ وہ 4 رکعتیں ہو جائیں۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی وہی مسلک ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ پانچوں نمازوں میں اپنی نماز پڑھ لینے کے بعد شریک ہو سکتا ہے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب کی بھی 3 رکعتیں ہی پڑھے گا، چوتھی رکعت ساتھ میں نہیں ملائے گا۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ 3 رکعتیں نوافل کی جائز ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں شریک ہو سکتا ہے، مغرب میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں شریک نہ ہو، اس نے اگر پہلے پڑھ لی ہے، باقی نمازیں جو ہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان میں جو ہے وہ اپنے فرائض پڑھ لینے کے بعد شریک ہو سکتا ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ ظہر اور عشاء میں شریک ہو سکتا ہے، یعنی اپنی نماز اس نے پڑھ لی، اس کے بعد اس کو جماعت مل جاتی ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے تو وہاں جماعت ہو رہی ہے، تو وہ ظہر اور عصر میں جو ہے وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، باقی نمازوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد جو ہے وہ نوافل ہوتے نہیں ہے، کوئی نماز جائز نہیں ہے سوائے فرائض کے، کیونکہ وہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مغرب ہے، مغرب میں چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ 3 نفل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے مغرب میں بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا 2 نمازیں باقی بچتی ہیں، ظہر اور عشاء کی، تو احناف کے ہاں ظہر اور عشاء میں شریک ہو سکتا ہے، باقی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں نماز پڑھ لو، پھر تمہیں نماز مل جائے تو اس کو دوبارہ پڑھ لو سوائے فجر اور مغرب کی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کا استثناء فرمایا اس حدیث میں کہ اگر دوبارہ جماعت کی نماز آپ کو ملتی ہے تو جماعت کی نماز صرف جو ہے وہ ظہر اور عشاء کی پڑھ سکتے ہیں، اس پر یہ دلیل ہے احناف کی، کیونکہ فجر اور مغرب کا تو اس میں صراحتاً ذکر ہے، اور عصر کو بھی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اسی علت کی وجہ سے اس پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے وہ جس طرح فجر جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ وہ طلوع آفتاب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد، اور وہ ٹائم جو ہے ایسا ہے اس میں کوئی اور نماز جائز نہیں ہے، نہ ہی نفل جائز ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اسی علت کی وجہ سے عصر کو بھی فجر پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو لہذا جس طرح فجر اور
مغرب کا یہاں استثناء ہے، عصر کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان تینوں نمازوں کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ ظہر اور عشاء کی ایسی نمازیں ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے ظہر اور عشاء کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ جمہور رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، یعنی کہ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی دلیل یہ روایت ہے جو ابھی ہم نے ترجمہ جس کا پڑھا ہے، حدیث باب جو ہے، اس روایت میں کسی نماز کے وقت کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں وقت پر پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو، تو لہٰذا یہ جو حکم ہے یہ حکم عام رہے گا اور یہ تمام نمازوں کو شامل ہوگا۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس تمام نمازیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ان کے مسلک کی تفسیر گزری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغرب میں مزید ایک رکعت میں لائے گا، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب نہیں ہوگی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب میں بھی 3 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مبیحہ ہے، یعنی اباحت والی روایت سے اباحت ثابت ہو رہی ہے، جبکہ نہیں کی روایات جو ہیں وہ محرمہ ہیں، ان سے حرمت ثابت ہو رہی ہے، اور ترجیح جو ہوتی ہے وہ حرمت والی روایت کو ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے فجر اور مغرب میں، تو لہٰذا ان کو اس روایت کو ترجیح ہوگی، اور یہ استدلال کرنا کہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت کا بیان نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ روایت احناف نے پیش کی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ روایت مخصص ہے اس حدیث کے لیے، یعنی اس حدیث میں وقت کا ذکر نہیں ہے اور اس میں وقت کا ذکر ہے۔ تخصیص فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر اور مغرب کے علاوہ اگر تم نے گھر میں نماز پڑھ لی تو پھر وہ جماعت کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے تو اس میں آ کر دوبارہ شریک ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ اس حدیث باب کے لیے جس میں وقت کا بیان نہیں ہے، مطلقاً جو ہے وہ نمازوں کا ذکر ہے کہ دوبارہ پڑھ لیا کرو، اگر رہ جائے مسجد میں تم آ جاؤ اور گھر میں نماز پڑھ چکے ہو تو پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر شریک ہو جایا کرو، تو لہٰذا یہ والی روایت اس کے لیے مخصص بن جائے گی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عشاء کی نماز اور کھانا اکٹھے ہو جائیں اور اکیلے نماز پڑھ کر جماعت میں شریک ہونے کے جو مسائل ہیں ان مسئلوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کھانا حاضر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نمبر 2، احناف کے ہاں اکیلے نماز پڑھ لینے کے بعد کون کون سی نمازوں میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔